جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، تو جلدی سے شامل ہو جائیں اس میں آپ نے سوالات کے ساتھ۔ لیکن ایک گزارش یہ کہ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے گا خدا را، تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ جائے اور سوالات بھی پہنچ جائیں۔ مفتی صاحب، آپ کے پاس جو سوالات ہیں میں چاہتا ہوں ان سے آغاز کرتے ہیں۔ جی، ایک بہن نے کویشچن کیا تھا کہ میں ان کے اپنے شوہر کی سیکنڈ وائف ہوں جی، اور وہ جو فرسٹ وائف کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور تمام معاملات ہوتے ہیں، لیکن 3-4 سال ہو گئے، لیکن میرے ساتھ کسی قسم کے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں جو زوجین کے مابین ہوتے ہیں، تو کیا وہ گناہ گار ہوں گے کہ نہیں؟ تو جی بالکل یہ گناہ گار ہوں گے اگر وہ باوجود قدرت کے اس طرح کے معاملات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ حق کے زوج ہوتا ہے، یعنی بیوی کا بھی حق ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ تقاضائے نفسانی کو حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ذریعہ نکاح رکھا ہے، اور جب وہی اس کا ذریعہ نہیں بنے گا تو لازم ہے کہ شیطان غلبہ پاتا ہے اور بعض اوقات انسان کے ذہن بے راہ روی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب اس میں اگر بیوی، اسی لیے اگر بیوی شوہر کا کہنا نہ مانے تو گناہ گار ہوتی ہے، جب شوہر کی طرف سے اقدامات ہو تو یقیناً وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ عارف بھائی بات کر رہا ہوں جی باگڑیاں کونا سے۔ وضو کی جو دعائیں ہیں وہ بہت ہی پیاری ہیں، تو بزرگ کہتے ہیں جی ہمیں نا عربی میں ہمیں نہیں یاد کر سکتے، تو ہم کیا اس کو پنجابی یا اردو میں یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں جناب آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 4 سوال ہیں۔ چاروں کر دیجیے۔ جی، پہلا سوال یہ کہ حج کے دنوں میں سن بلاک استعمال کر سکتے ہیں، ایسا جس میں خوشبو نہ ہونے کے برابر ہو؟ دوبارہ کیجیے۔ حج کے دنوں میں سن بلاکنگ کر سکتے ہیں اگر اس میں خوشبو وغیرہ نہ ہو۔ آپ کہتے جائیے گا، میں ریپیٹ کر دوں گا تاکہ مفتی صاحب تک صحیح۔ جی فرمائیے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے تحفے میں ایسی جائے نماز دی ہے جس پر سجدے یا پیشانی رکھنے والی جگہ پر اسی شخص کا نام لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ اس کا استعمال درست ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی نے جائے نماز دی، وہ پہنچ گیا۔ جی بتائیے تیسرا جی، تیسرا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران کم خوشبو والا موئسچرائزر استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور چوتھا سوال؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے رویے سے سب کو اخلاقی اور معاشی مسئلہ ہو تو سب کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اگر بیان کرتے ہوئے کچھ کمی بیشی کر دی جائے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں میری بہن، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم مزید کالرز کو بھی شامل کریں گے لیکن ان کے جوابات پہلے لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وضو کی دعائیں اگر یاد نہ ہوں، یہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ افضل ہے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے درود پاک پڑھ دیا جائے۔ تو پنجابی اور اردو میں آپ ترجمہ کر کے پڑھنا چاہیں مرضی ہے، لیکن ثواب تو حقیقتاً جو ہے وہ عربک دعاؤں کا ہوگا، انہی کی برکت ہوتی ہے۔ اس سے بہتر پھر آپ درود پاک پڑھ لیں، وہ تو پڑھ ہی لیتا ہے ہر ایک اس کو دھوتے ہوئے۔ اور سن بلاک وغیرہ اگر یوز کریں اور اس میں خوشبو نہ ہو تو بالکل اجازت ہے، لیکن کوئی بھی ایسی کریم وغیرہ استعمال کرنا، لوشن جس میں خوشبو ہو، سے اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اکثر آج کل کعبۃ اللہ کے نقش بنا ہوتا ہے، یا گنبد خضرا کا ہوتا ہے، یا نام لکھے ہوتے ہیں، ایسے نماز جنازہ کو استعمال کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ چاہے آپ کی پیشانی وہاں پر لگ رہی ہو، چاہے قدم لگ رہا ہو، لیکن استعمال نہ کریں، کیونکہ عرف تہجی ان کا ادب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات مصلی بچھا ہوتا ہے، ہم بے خیالی میں اس پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا تغرا ہوتا ہے یا روضہ رسول اس کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے، تو یہ استعمال نہ کیا جائیں، ادب کے خلاف ہیں یہ۔ اور اسی طرح اخلاقی اگر کوئی برائی و پستی میں مبتلا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا تو وہ ضرر میں مبتلا ہوں گے، یہ دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، تو اتنا ہی ذکر کر سکتے ہیں جتنا اس میں ہے۔ کمی تو کر سکتے ہیں لیکن بیشی نہیں کر سکتے، مرچ مسالے لگا کے نہیں، کیونکہ پھر وہ بہتان تراشی کے اندر آ جائے گا۔ حقیقت بیان کریں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کالرز ہمارے ساتھ ہیں تو انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرے 2 سوال ہیں۔ جی بتائیے۔ جی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح اب ہم نے تعزیراتوں میں صدقہ دینا ہوتا ہے تو وہ ہم اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو دے سکتے ہیں بغیر بتائے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال؟ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح عورتوں پہ پردہ فرض ہے تو ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور ہمیں جیسے دیور جیٹھ آ جاتے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہیں، دوپٹہ نہیں لیا یا سر ننگا ہے، تو اس صورت میں ہم گناہ گار ہوں، اس کے لیے کیا احتیاط؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو، بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب کیا کہیے؟ جی دیکھیں، یہ کام والوں کو بالکل آپ صدقہ دے سکتے ہیں اور بتانے کی بھی حاجت نہیں ہوتی کہ صدقہ ہے، آپ تحفہ گفٹ کہہ کر دے دیں، دل میں نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر میں ہماری بہنوں کو کافی رعایت حاصل ہوگی، کیونکہ اچانک دیور آ سکتے ہیں، جیٹ جیسے بتا رہی ہیں، یقیناً چولہے پہ کام کرتے ہوئے عورت اپنا کپڑا اتار لیتی ہے، بعض اوقات آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، آٹا گوندھ رہے ہیں تو کلائی چڑھائی ہوئی ہے، کپڑے دھو رہے ہیں تو پنڈلیاں تھوڑی سی کھولی ہوئی ہیں، شلوار اوپر کی ہوئی ہے تاکہ گیلی نہ ہو جائے، خصوصاً سردیوں میں، اور اس پر کسی کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اس میں اصول یاد رکھیں
کہ باندیاں جو تھیں پہلے دور میں وہ بھی عورت تھیں، اور بعض اوقات تو جو فارنرز ہوتی تھیں وہ انتہائی خوبصورت بھی ہوا کرتی تھیں، گورا رنگ خوبصورت، لیکن شریعت نے چونکہ وہ گھر کے کام کرتی تھیں، انہیں باہر نکلنا تھا، تو ان کے پردے میں تخفیف رکھی ہے۔ اچھا باندی کی صرف گردن سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپانا واجب، باقی پورے ہاتھ کھول سکتی تھی، وہ بال، سر، پنڈیاں کھول سکتی تھی، کوئی اس میں اس کی گرفت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ایک عورت کے ساتھ عذر لاحق ہوگا تو شریعت اس کو رعایت دے گی۔ تو ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہماری بہنیں اگر کچن میں کام کر رہی ہیں اور کوئی ایسی نگاہ پڑ گئی تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوں گی۔ بلا ضرورت نہ کھولیں، لیکن جو روٹین کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس میں نظر پڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں مزید سوالات کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا کہیے گا؟ جی 3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ وراثت کے مال میں بینک انٹرسٹ وغیرہ سب مکس ہیں اور مجھے معلوم نہیں ہے، الگ کرنا مشکل ہے، تو اس کو الگ کیسے کریں گے، کیا شرعی حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ یورین ڈراپس اگر کپڑے پہ لگ جائیں تو کپڑے کو پاک کر کے خشک کرنا ہوگا یا گیلے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک اور اسی زمرے میں جو ہے وہ نجاست کا بھی بتا دیجیے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مردے کو تدفین کے وقت تلقین کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر تدفین کے وقت جو ہے وہ نہیں کر سکے تو بعد میں کرنا۔ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتا ہے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی میرا یہ سوال ہے، میرے 2 سوال ہیں کہ میں پہلا سوال یہ ہے میرا کہ کمرے کے دروازے کے پیچھے کپڑے لٹکائے جا سکتے ہیں، یہ گناہ تو نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز عشاء کی نماز مکمل کر کے وطر سے پہلے ہم صلاۃ تسبیح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمرہ میں رمل سے کیا مراد ہے؟ رمل کرنے کا طریقہ پلیز بتائیے۔ ٹھیک ہے، ابھی معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب سے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ جی یہ وراثت دیکھیں، اگر تو پتہ ہے کہ والد صاحب نے کسی نے بھی کوئی غلط قسم کا مال بھی لیا ہے اور اس میں امتیاز ممکن ہو، پھر تو وارث کو چاہیے کہ اس کو علیحدہ کرے، جو حقدار ہیں ان تک پہنچا دے، نہیں ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دے۔ لیکن اگر اس طرح مکس ہو گیا ہے کہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو یہ وارث کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ اچھا، یہ وبال بڑوں پر رہے گا، ان پر یہ بالکل بڑی ذمہ ہے۔ ہاں اگر یہ کرنا چاہیں تو ایسا کر لیں کہ اندازہ کر لیں کہ اتنا ہوگا، شاید خراب، اندازے سے صدقہ کر دیں، اچھی بات ہے، لیکن نہیں کریں گے اور پورا استعمال کر لیں تو ان کے لیے بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ اور اگر پیشاب دھویا، صاف کیا، کپڑے بھی گیلے ہیں تو وہ پاک ہو چکا ہے، گیلے کپڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خشک کرنا ہی کوئی لازم نہیں ہوگا۔ دیکھیں مردے کو تلقین کا جو حکم ہے نا، یہ جو کہ سرکار کی طرف سے چیزوں کا تعارف پیش ہوا تو جیسے ہوا اسی طرح رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اصل میں منکر نکیر کے سوالات سے پہلے تلقین کرنی ہوتی ہے، لہذا سرکار نے ارشاد فرمایا جب سب لوگ مردے کو دفن کر دیں تو سب چلے جائیں تو ایک آدمی وہاں سرانے کھڑا ہو جائے اور مردے کو خطاب کرے کہ اے فلاں بن فلانا، وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، تھوڑی دیر بعد پھر کہو اے فلاں بن فلانا، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر کہو اے فلاں بن فلانا، تو وہ کہے گا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، مجھے کچھ تلقین کرو۔ پھر 4 چیزوں کی تلقین کرو، یہ کہو کہ تو یاد کر کہ تو یہ کہتا ہوا آیا کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرے رسول ہے، مذہب تیرا اسلام ہے اور امام تیرا قرآن ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر جب منکر نکیر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس شخص کو تو اس کی حجت سکھا دی گئی، ہم کیا کویسچن کریں، تو بغیر سوال کے وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تلقین کب ہونی ہے؟ جب سوال سے پہلے۔ اب آپ نے پہلے نہیں کی، بعد میں آ کے کریں گے، سوال جواب تو ہو چکے ہوں گے تو محل ختم ہو گیا، بعد میں پھر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دروازے کے پیچھے کپڑے لٹکانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلے دور میں سرکار نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس زمانے میں وہ سانپ بچھو وغیرہ آ کر نا وہ چڑھ جایا کرتے تھے کپڑوں میں۔ اب ہمارے گھروں کے اندر ایسا نہیں ہے، لٹکانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لٹکا سکتے ہیں، اور یہ عرف جاری ہے بہت زیادہ، اس کو منع نہ کیا جائے۔ اور کہتی ہیں کہ عشاء کے بعد وطر سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نفل نماز بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں تھوڑا اکڑ کر چلنا، جس میں دوڑنا نہیں ہوتا لیکن تھوڑا اکڑ کر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے اگلے سال عمرے کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے 3 چکروں کے اندر ذرا اکڑ کے چلو تاکہ دشمنوں پر رعب طاری ہو جائے، جس سے ایک نتیجہ نکالا کہ متکبر کے سامنے اظہار تکبر شرعاً جائز ہوتا ہے تاکہ اس کے تکبر کا توڑ ہو، تو یہ رمل کہلاتا ہے، 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ یہ سنت ہے لیکن چھٹ جائے تو اس میں دم وغیرہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کالر ہیں ہمارے ساتھ، مزید کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز اگر
جماعت کے ساتھ فرض نہیں پڑھتا بندہ تو کیا وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے تراویح پوری 20 جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے بندہ سو جاتا ہے، صبح سحری کے ٹائم اٹھتا ہے، کیا عشاء کی نماز، تراویح اور پلس تہجد پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. حضرت سوال مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ احرام کے ساتھ جو لنگوڑ بنا جاتا ہے وہ احرام کا حصہ ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے خراب، جیسے میرا جدہ ایئرپورٹ پہ موسم کی وجہ سے وہ خراب ہوا تو وہ کیا اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ واجب ہوگا؟ احرام کے ساتھ کیا باندھا جاتا ہے؟ لنگوٹ. لنگوٹ باندھا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے جی صاحب کیا کہیے؟ یہ دیکھیں، اگر کسی نے عشاء کی عشاء جماعت سے نہیں پڑھی تو وطر جماعت سے پڑھ سکتا ہے. اس سے پہلے بھی کلام ہوا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سخت مسئلہ یہ نہیں ہے. اگرچہ لکھا یہ ہے کہ جس نے عشاء جماعت سے نہیں پڑھی وطر جماعت سے نہ پڑھے، لیکن پڑھ لیں، اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ تاکہ جماعت کی موافقت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا، عشاء سے پہلے اگر سو گئے اور پھر سحری کے ٹائم آنکھ کھلی تو عشاء اور تراویح تو پڑھنی ہوگی کیونکہ وہ اس کا وقت ہے، لیکن تہجد نہیں ہو سکے گی، کیونکہ تہجد کے لیے شرط ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد سوئیں اور پھر اٹھ کر پڑھیں، تو تہجد نہیں ہو سکے گی. شاید کسی شرعی عذر کے اندر مبتلا ہیں کہ پیشاب کے قطرات آتے ہیں تو لنگوٹ باندھنے کا حکم ہوتا ہے کہ احرام کے نیچے باندھ لیں. تو اگر جیسے فرض کر لیں وہاں پہنچے اور دیکھا کہ اس میں پیشاب کے قطرات آ چکے ہیں تو پہلے اس کو بدلنا ہوگا. بدل لیں یا دھو لیں، اس کے بعد پھر پہن کر پھر آپ طواف وغیرہ کر لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مزید کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اچھا وہ سب جو آپ کے پاس سوالات ہیں ہم چاہتے ہیں ان کے بھی جوابات آ جائیں. ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ ہم رمضان میں عمرہ کریں یا کسی غریبوں کو راشن وغیرہ ڈال دیں، اس میں افضل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ عمرہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے ایسی خطائیں اور گناہ ہو جاتے ہیں سال بھر کے اندر کہ رمضان کے اندر ایک بڑی فضیلت بھی ہے، ہر عمل کا ثواب زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر بارگاہ رسالت میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، استغفار کرو. یہ نبی بھی استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پاؤ گے. اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، اس کو فوقیت دے دیں. ورنہ اگر ہر سال کرتے رہتے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کریں. اگر باقی کوئی بہت ہی تنگ دست ہے، اس کی عید اچھی ہو جائے گی، اس کا گزارا اچھا ہو جائے گا، تو عمرے کو پھر چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. دو کالر اور ہیں، انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے گا، سوال بتائیے. جی سوال مفتی صاحب سے ہے کہ اگر ظہر کی نماز کا ٹائم تقریباً 5 منٹ رہ گیا ہو تو پہلے فرض پڑھ لیے جائیں اور سنت اور نوافل بعد میں پڑھ لیے جائیں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس زکوٰۃ کی رقم اکٹھی ہوتی ہے، اگر ہم وہ یکمشت کسی کو ادا نہ کر سکے، یعنی جس دن 12 سال پورا ہوا ہے اس دن فرض کریں کہ 5 لاکھ روپے ہمارے اوپر فرض ہے زکوٰۃ دینا، تو اگر ہم وہ ایک ہی دن میں 5 لاکھ ادا نہ کر سکے اور سارا سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے، بعض لوگوں کا ہمیں معلوم بھی ہے کہ وہ ہم سے مانگنے آتے رہتے ہیں، ان کو ادا کرتے رہیں، تو کیا ایسا ہی کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ. جی وہ صاحب کیا کہیے گا؟ جی ظہر میں اگر صرف 5 منٹ باقی ہیں، یعنی اتنا وقت تنگ ہو گیا کہ فرض ادا کر سکتے ہیں، تو فرض کو ہی فوقیت دیں گے، سنن نوافل کو نہیں. اب اگر وقت نکل گیا تو سنن نوافل کی تو قضا نہیں ہوتی، پھر چھوڑ ہی دیں. اور زکوٰۃ جو ہے اگر آپ نے کسی ایک شخص کو معین کر لیا کہ پورے سال میں تھوڑا تھوڑا اس کو دیتے رہیں گے، یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کی زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو گئی، آپ کو ادا کرنی ہے، آپ نے اس کے لیے روک کے رکھے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، وہ مال وراثت بن جائے گا اور آپ اس کو ادا نہیں کر سکیں گے. اس کو جتنی دینی ہے دیں، اور باقی تمام کے تمام فوراً سے پیشتر اس کو آپ صدقہ کریں. اور بھی بہت سارے مستحق ہیں، کسی ایک کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ کے پیسے سے فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. ناظرین محترم، یہ سلسلہ جو ہے آپ کے سوالات کا اور یہ جوابات کا سلسلہ انتہائی رمضان تک جاری ساری رہے گا. مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے، آپ کے سوالات لیے جائیں گے اور ان کے جوابات دیے جائیں گے. براہ راست پہلے سے تیاری کر لیا کریں تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو ہم شامل کر سکیں. اگلا جو سیگمنٹ ہے ناظرین محترم وہ اظہار عقیدت کا ہے، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں.